السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سے ایک دو روز قبل ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں آپ کو یہ بتایا ہے کہ رمضان المبارک کی تیاریاں کیسے کریں یا رمضان کیسے گزاریں۔ اس میں آپ کے سامنے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ رمضان المبارک میں کوشش یہ کریں اپنی نفلی عبادت کو بڑھائیں، کیونکہ رمضان میں ایک نفل نماز کا ثواب، ایک نفلی عبادت کا ثواب ایک فرد عبادت کے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرد عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے مہا آفر چلتا ہے، آپ یہ سمجھ لیں، جس میں آپ نفل عبادت کریں گے اور آپ کو ثواب فرض عبادت کا ملے گا۔ تو وہاں یہ بات آپ سے عرض کی گئی تھی کہ آپ نفل عبادات کو اپنی بڑھائیں۔ اچھا، اس بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ عبادات میں نماز کو اہم درجہ حاصل ہے، اور پھر نفلی عبادت کی اگر بات کریں نفل نماز کی، تو اس میں سب سے افضل نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ آج اسی کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، تہجد کی نماز کی فضیلت، اور اس کے علاوہ اس کا وقت اور اس کی رکعات کے بارے میں کہ تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے، اس کی رکعات کتنی ہیں اور اس کا وقت کیا ہے۔ ویسے تو ہمیں تہجد کی نماز کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ساری زندگی اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، لیکن کم سے کم یہ کوشش کریں، کیونکہ رمضان میں ہم اٹھ جاتے ہیں سحری کے وقت میں، اس لیے کم سے کم یہ کوشش کریں کہ ہم رمضان میں تہجد کی نماز ضرور پڑھ لیں، کیونکہ ہم سحری کے لیے تو اٹھتے ہیں ہی، تو وہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے وہی تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں جتنا وقت ہمیں ملے، جتنا ہمارے لیے ممکن ہو، ہم تہجد کی رکعات ضرور پڑھیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے بات کرتے ہیں تہجد کی فضیلت کے متعلق۔ تہجد کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تہجد کی نماز کی کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت غرفن، کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں، ترا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، کہ جن کا ظاہر باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے اور جس کا اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ فقام اعرابی، تو ایک دیہاتی کھڑا ہوا، فقالا، تو اس نے کہا، لمن ہی یا رسول اللہ، کہ یہ کس کے لیے ہیں؟ فقالا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لمن اطاب الکلام، یہ اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، اچھا کلام کرے، واطعم الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلائے، مسکینوں کو کھانا کھلائے، وادام الصیام، اور ہمیشہ روزے رکھے، وصلی باللیل والناس نیام، اور رات کو نماز پڑھے اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوں جبکہ دوسرے لوگ سو رہے ہوں، اس وقت وہ رات کو نماز پڑھیں۔ تو رات میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں، جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ایسے محل تیار کریں گے جس کی خوبصورتی یہ بیان کر دی کہ وہ اندر سے باہر کا، باہر سے اندر نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ چند اور احادیث میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان سے دنیا کی طرف نزول کر کے فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ اس کے علاوہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں بندے سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس اگر ہو سکے تو تم ان بندوں میں سے ہو جاؤ جو اس مبارک وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہاں تک تو بات ہو گئی تہجد کی فضیلت کے متعلق۔ تہجد کا صحیح وقت کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم بخاری شریف ہی کی ایک روایت کو پڑھ لیتے ہیں۔ کان ینام اولہ ویقوم آخرہ فیصلی ثم یرجع الی فراشہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کس وقت پڑھا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے شروع حصے میں نیند فرماتے، یعنی سو جایا کرتے تھے، اور آخری حصے میں بیدار ہوتے اور نماز ادا فرماتے، پھر اپنے بستر پر واپس آ جاتے۔ یہ تہجد کی نماز کا صحیح وقت ہے کہ تہجد کی نماز آپ رات کے اخیر حصے میں پڑھیں، وہی جب آپ سحری کے لیے اٹھیں گے تو سحری کے وقت میں آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ تہجد کی رکعات کتنی ہیں؟ تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مختلف ہے، کبھی آپ نے 4، کبھی 6، کبھی 8 اور کبھی 10 رکعات بھی پڑھی ہیں، مختلف آپ کے معمولات ہیں۔ تو جو آپ کو وقت کے حساب سے مناسب لگے اتنی رکعات آپ پڑھ لیں، بالکل جو ہے چستی کے ساتھ، نہ کہ سستی کے ساتھ۔ روایت ہے حضرت عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں، قال سألت عائشہ، کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بکم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتوں کے ساتھ وطر پڑھا کرتے تھے؟ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باربع و ثلاث، 4 رکعتیں اور
3 रकात, यानी 4 रकात तहज्जुद और 3 रकात वित्र, इस तरह पढ़ते। वसित्तिन व सलासिन, 6 और 3 रकात। वसमानिन व सलास, 8 और 3 रकात है। वलम यकुन यूतिरु बिअक्सर मिन सलास अशरत वला अनक़स मिन सबईन, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वित्र की नमाज थी तहज्जुद के साथ, वो ना तो 13 से ज़्यादा होती थी और ना 7 से कम। इसी तरह सही इब्न खुज़ैमा की रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली मिनल लैल 9 रकाअतिन फ़ीहिन्नल वित्र। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 9 रकात पढ़ते थे, उनमें वित्र भी होती थी। इसी तरह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला बअदल अतमति 13 रकाअतन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद 13 रकात पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जैसे मैंने आपको मामूल बता दिया कि मुख्तलिफ है, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 रकात, कभी 4 रकात, कभी 8 रकात, कभी 10 रकात पढ़ी हैं और उसके साथ 3 रकात वितर के पढ़े। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अक्सर मामूल था वो 8 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ने का था। चुनांचे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरिही अला 11 रकाअतन, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, जिसमें 8 रकात तहज्जुद है और 3 रकात वित्र है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सर मामूल तहज्जुद की 8 रकात पढ़ने का है, और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा भी पढ़ी हैं और कम भी पढ़ी हैं। तो सहरी के वक्त में जब आप उठें तो जैसा वक्त आपको मुनासिब लगे, जितना आपके पास वक्त हो, जिसमें कि आप तहज्जुद पढ़ के सुकून से सहरी कर सकें या सहरी करके सुकून से तहज्जुद पढ़ सकें, जो भी आप करें, क्योंकि जो सहरी का टाइम है वही तहज्जुद का भी टाइम है। तो उस सहरी के टाइम में सुकून के साथ आप सहरी कर सकें अच्छे से, और सुकून के साथ आप नमाज पढ़ सकें। तो उसमें जितनी रकात आप जो है चुस्ती के साथ, खुशी के साथ पढ़ सकते हैं, उतनी रकात आप तहज्जुद की ज़रूर पढ़ें। अगर आप 4 पढ़ सकते हैं तो 4 पढ़ें, वक्त ज़्यादा है तो 6 पढ़ लें, और वक्त ज़्यादा है तो 8 पढ़ लें। तो जैसे आपको वक्त मुनासिब लगे वैसे पढ़ लें। अगर वक्त कम हो तो फिर 4 पर ही इक्तिफा करें, और अगर वक्त उससे भी कम हो तो 2 रकात का ही, अगर वक्त क्यों ना हो तो कम से कम 2 रकात ज़रूर पढ़ें। आज की इस क्लिप में आपके सामने 3 चीज़ें बयान की गई। नंबर 1, तहज्जुद की फजीलत। नंबर 2, तहज्जुद का सही वक्त। नंबर 3, तहज्जुद की रकात, कि कितनी रकात हमको तहज्जुद पढ़ना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को रमज़ान मुबारक का ये जो महीना आ रहा है, जिसको बरकतों वाला महीना कहते हैं, ये महीना हमें नसीब फरमाए, और इस महीने में हम सभी को नमाज़ पढ़ने की और कुरान करीम की तिलावत करने की और इस तरह दूसरी नेकियां करने की तौफीक नसीब फरमाए। ख़ास तौर पर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।